مفرور مصنف اقلیم علیم. ایک کیمیا گر کی داستان شوق جو مقصد کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا. وہ دونوں میرے سامنے مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑے تھے. ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے اور ٹانگوں میں واضح طور پر لرزش نمایاں تھی. میں نے ٹہلتے ٹہلتے سخت تیش کے عالم میں سگریٹ قیمتی قالین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور مٹھیاں بھیج کر ان کی طرف گھوم گیا. تم کو میں نے کس بات کے لیے ملازم رکھا ہے؟ تمہیں شراب اور لڑکیوں سے فرصت ہی نہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. میں تم کو گولی مار دوں گا. صاحب، ہمارے آدمیوں میں کوئی مخبری کر رہا ہے. ہماری ڈیوٹی سٹاف ہر بار ہماری مٹھی میں ہوتا ہے. مال کے بارے میں پوری رازداری برتی جاتی ہے. لانچ لگنے سے 1 گھنٹہ پہلے تک کسی کو علم نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آنے والا ہے. ہم بر وقت بکواس مت کرو. اتنی رازداری کے باوجود اسپیشل اسکواڈ ہر بار کامیاب چھاپے مار رہا ہے. اسی مہینے میں 3 بار مال پکڑا گیا ہے. 8 لاکھ معمولی رقم نہیں ہوتی. لیکن تمہیں کیا معلوم؟ اگر تم نے اپنی زندگی اور عزت داؤ پر لگا کر کبھی محنت سے روپیہ کمایا ہوتا نا تو تمہیں معلوم ہوتا. میں یہاں مال پھینک بھی دیتا نا تو 30 لاکھ کہیں نہیں گئے تھے. ہمیں اس بھاری نقصان کا پورا احساس ہے جناب. وہی شخص روحانسی آواز میں بولا. میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ میں کسٹم والوں پر ہر ماہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہوں. غیر ملکی شراب، کپڑے، سگریٹس، ریڈیوگرام، قالین، یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ لعنت ہو تم پر کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی ان کو قابو میں نہیں کر سکتے تم لوگ. یہ لو. یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے 100 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر ان کے منہ پہ دے ماری. یہ لو اور چند دنوں کے لیے شہر سے باہر دفع ہو جاؤ. میں خود دیکھ لوں گا کہ کون گڑبڑ کرتا ہے. انہوں نے وہ روپے اٹھائے اور دبے قدموں وہاں سے کھسک گئے. میں شکست خوردہ انداز میں صوفے پر گر پڑا. یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا؟ میری عقل سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی. میں سن 56 سے اپنا کاروبار چلا رہا تھا. جب 58 میں مارشل لا آیا اور لوگوں نے سمندر کو غیر ملکی مال سے بھر دیا، اس وقت بھی میرے سارے اڈے قائم رہے. مال آتا رہا اور شہر کے بازاروں میں یوں کانوں کان پھیلتا رہا کہ کسی کو بھنک بھی نہ مل سکی کہ مال کہاں سے آتا اور کہاں جاتا ہے. میرے ہم پیشہ ہمیشہ میرے مقدر پر رشک کیا کرتے تھے کیونکہ اتنے طویل عرصے میں ایک بار بھی میرا مال نہیں پکڑا گیا تھا. مکران اور ابراہیم حیدری کے ویران ساحلی علاقے میری تمام سرگرمیوں کے مرکز تھے. خشک مچھلی کے بدبودار انبار کے نیچے چھپا ہوا سارا مال ہر بار بڑے اطمینان کے ساتھ ٹرکوں میں شہر آ جاتا تھا اور کوئی بھی سرکاری افسر بدبو کے اس انبار کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا. میرا سونا منگوانے کا طریقہ بھی منفرد تھا. میرے ایک خاص آدمی نے غیر ملکی منڈیوں سے باقاعدہ رابطہ رکھا ہوا تھا. اس کے ذریعے میری فرم کے نام موٹر گاڑیوں کے پرزے آیا کرتے تھے. بظاہر یہ تمام پرزے لوہے اور پیتل وغیرہ کے ہوتے تھے، لیکن دراصل یہ سب سونے کے پرزے ہوتے تھے جن پر مہارت کے ساتھ رنگ لگا دیا جاتا تھا. اور یوں باقاعدہ امپورٹ لائسنس کے تحت میں ملک میں سستے داموں سونا منگوا رہا تھا. لیکن پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے اپنے ان تمام مایہ ناز کامیابیوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا. کراچی کے ویران نواحی ساحلوں پر یکے بعد دیگرے کسٹم کے خاص دستوں نے 3 کامیاب چھاپے مار کر سارا مال پکڑ لیا تھا. پچھلی 2 مرتبہ تو لانچ بچ کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی، لیکن اس مرتبہ لانچ بھی پکڑی گئی تھی. آدمی سمندر میں کود کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. کافی سوچ بچار کے بعد میں نے کسٹم میں اپنے ایک پرانے نمک خوار کو ٹیلی فون کیا. وہ بیچارہ خود مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا. اس تیسرے چھاپے نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا اور اب اسے اپنا وہ ماہانہ انعام خطرے میں نظر آنے لگا تھا جو میں محفوظ کاروبار کی ضمانت کے طور پر اسے اور اس کے ساتھیوں کو دیتا تھا. بہرحال اس کی بات سے مجھے خاصی تسلی ہوئی. اس کے بیان کے مطابق آئندہ ہفتے محکمے کو ان لوگوں کی فہرست جاری کی جانے والی تھی جنہیں اعلیٰ کارکردگی پر انعامات و اعزازات وغیرہ دیے جانے تھے. مجھے پورا یقین تھا کہ اس فہرست کے آ جانے کے بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کالی بھیڑ کے بارے میں اندازہ لگا سکتا تھا جو میری پے در پے ناکامیوں کا سبب بن رہی تھی. میں نے گھنٹی بجا کر اپنی اینگلو انڈین ملازمہ سوزی کو خوابگاہ میں بلایا. وہ چنچل لڑکی ہونٹوں پر سدا بہار مسکراہٹ لیے میرے قریب آن پہنچی اور میرا بگڑا ہوا موڈ دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گئی. اپنے پیشے کے رموز میں بہت اچھی طرح جانتا تھا اور کبھی بھی اپنے گرد و پیش میں غیر ضروری لوگوں کی موجودگی پسند نہیں کرتا تھا. میرے دفتر میں کل 7 نفوس ملازم تھے. یہ سب میرے اعتماد کے آدمی تھے اور یہ اعتماد میں نے بھاری ماہانہ مشاہرے پر خریدا ہوا تھا. ان کے کام یوں تو متعین تھے لیکن در حقیقت ان میں نہ کوئی دوسروں سے کمتر تھا نہ برتر. وہ سب میرے اشاروں کے غلام تھے. میرے گھر کی دیکھ بھال پر گروہ کی 8ویں شخصیت سوزی معمور تھی. کھانے پکانے سے لے کر مکان کی صفائی تک کے سارے کام اسی کے ذمے تھے
اور میری عدم موجودگی میں وہ میری سیکرٹری کی حیثیت سے تمام ٹیلی فون ذمہ داری کے ساتھ وصول کرتی تھی۔ میرے وسیع کاروبار کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات سوزی کو حاصل تھیں، اور وہی شاید میرے مزاج سے بہتر طور پر آشنا تھی۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی سوزی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ نرم آواز میں بولی، یس سر۔ میں کلب جا رہا ہوں، سیف میں سے ساحل کے سارے کاغذات نکال کر تلف کر دو، اور وہ لانچ آج مال سمیت پکڑی گئی ہے، اس کی رجسٹریشن عبد المجید کے فرضی نام پر ہے۔ سیف کے نچلے خانے میں فائل نمبر D4 میں ساحل کے ہی کاغذات ہیں، چیک کر کے جلا دینا۔ یس سر۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے پہنچا۔ سر، آج کل آپ بہت پریشان رہتے ہیں اور آپ کی یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ میری ٹائی سے کھیلتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولی، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ میں نے اسے اپنے بازو میں بھیج کر کہا۔ سوزی نے مجھے پھاٹک پر خدا حافظ کہا اور اس کے اندر چلے جانے کے بعد میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈیفنس سوسائٹی کی خاموش اور باوقار سڑکوں سے گزرتا میں دانستہ کورنگی روڈ پر آ گیا، کیونکہ یہاں ویران اور تاریخ قطعات پر رات میں اکثر کسٹم پارٹیاں کورنگی کریک سے آنے والے ٹرکوں کی گھات میں رہتی تھیں، اور میں ہمیشہ ان کی کمین گاہوں کو نظر میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کالے پل اور ڈرگ روڈ سے گزرتا میں صدر کے بارونق علاقے میں داخل ہوا اور ذرا ہی دیر میں کلب جا پہنچا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سیٹھ ستار کارڈ برج ٹیبل پر پھینک کر تیر کی طرح میری طرف آیا اور میرا بازو تھام کر بے چینی کے ساتھ مجھے کھلے لان میں لیتا چلا گیا۔ سنا ہے آج تمہارا لانچ کسٹم نے قابو کر لیا؟ کس سے سنا ہے؟ میں نے چونک کر اسے گھورا۔ ارے یار، اچھلتا کائے کو ہے؟ میرے ساتھ والی میز پر کسٹم آفیسر برج کھیل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ اس نے آج شام ساحل نامی ایک لانچ ابراہیم حیدری سے 2 میل آگے پکڑی ہے، اس میں 8-10 لاکھ کا غیر ملکی سامان بھرا ہوا ہے۔ میں تو ساحل کا نام سنتے ہی چونک پڑا، مجھے پتا تھا کہ وہ تمہاری لانچ ہے۔ اوہ، تو وہ یہی موجود ہے؟ ذرا مجھے اس کی صورت تو دکھا دو۔ میں نے غصے کے عالم میں جبڑے بھینچ لیے۔ میرے لہجے پر سیٹھ ستار چونک پڑا۔ ارے صفدر بھائی، اتنی گرمی نہ دکھاؤ یار، بزنس میں تو سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا بار بار ہوتا تھا، مگر اب میں کھلا سودا کرتا ہوں۔ پیسہ تو 5% کم ملتا ہے، مگر کوئی سالہ رسک نہیں لے سکتا، سارا انتظام بیوپاری خود کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی کھلے سودے کے بارے میں سوچ رہا تھا، گو کہ اس میں نفع قدرے کم تھا، مگر یہ طریقہ میرے لیے محفوظ تھا۔ میں مال آنے سے پہلے ہی کسی مقامی پارٹی سے پوری لاٹ کا سودا کر لیتا، پھر میری لانچ کھلے سمندر میں یہ سارا مال پارٹی کی اپنی لانچ پہ منتقل کر دیتی اور اسی کے ساتھ میری رقم پکی ہو جاتی۔ ایسے سودوں کی بھی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں۔ اگر مال میری لانچ پر پکڑا جائے تو پورا نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، اگر مال بیوپاری کی لانچ پر چڑھاتے ہوئے چھاپا پڑ جائے تو دونوں کو آدھا آدھا نقصان اٹھانا پڑتا، اور ایک بار سارا مال پارٹی کی لانچ پر پہنچنے کے بعد سارا رسک اسی کا ہوتا تھا۔ ہاں سیٹھ ستار، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ سچ پوچھو تو سارے شہر میں تمہارا مال پکڑے جانے کا سب سے زیادہ افسوس ہمارے کو ہوا۔ میرے کو ذرا بھی پتا ہوتا نا کہ اس بار گلف کی منڈی سے ساری دوائیں تم نے سمیٹی ہیں تو میں ہر قیمت پر یہ سودا کر لیتا اور اپنی ذمہ داری پر یہ مال اترواتا۔ ملک میں آدھی فیکٹریاں بند پڑی ہیں، مال کی کھپت زیادہ ہے، تیاری کم ہے، امپورٹ لائسنس تو خوش قسمتوں کو ہی ملتا ہے، وہ سارا زور لگا کر بھی سپلائی پوری نہیں کر سکتے۔ آج کل تو آدمی دوا کے بغیر مر بھی نہیں سکتا۔ اس لین میں بڑا چانس ہے، ذرا ہنگامے ختم ہوئے تو یہ چانس بھی جاتا رہے گا۔ اس وقت تو میرے ہاتھ میں لمبی پارٹیاں ہیں، ان کی پسند کی دوائیں جس قدر چاہو لے آؤ اور فوراً پیسے لے لو۔ اب میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، ذرا اندر چل کر اس آفیسر کی منہ دکھائی تو کرا دو، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مخبر کون ہے۔ سیٹھ ستار نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور برآمدے سے گزر کر ہال میں داخل ہو گیا۔ اس نوجوان اور خوش مزاج کسٹم آفیسر سے بلیئرڈ روم میں تعارف ہو ہی گیا، گو کہ میں نے اسے پہلی بار وہاں دیکھا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کلب کا باقاعدہ ممبر ہے اور مہینے میں ایک آدھ بار وہاں ضرور آتا ہے۔ اس کو اپنی تازہ کامیابی کی اس قدر خوشی تھی کہ کافی پیتے ہوئے اس نے خود ہی اسمگلروں وغیرہ کی باتیں چھیڑ دیں اور میں اس کی گفتگو میں گہری دلچسپی لینے لگا۔ آپ لوگوں کا کام بھی جان جوکھم کا ہوتا ہے؟ میں نے اس کے دماغ میں ہوا بھرنے کی نیت سے کہا۔ اخباروں میں سب کچھ اتنا دلچسپ اور سنسنی خیز معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ آپ لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھنے لگتے ہیں۔ اسمگلروں کے منصوبے کا سراغ لگانا، پھر انہیں ناکام بنانا، واقعی بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا۔ مشکل تو ضرور ہوتا ہے، مگر ذرا سی ذہانت سارے راستے صاف کر دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی الہام تو ہوتا نہیں ہے، ذرا سی محنت کرنا پڑتی ہے،
پھر مجرموں کا کوئی اپنا ہی آدمی ٹوٹ کر ہمارا مخبر بن جاتا ہے، ورنہ ہماری کامیابی تو خواب بن کر رہ جائے۔ مجرموں کے آدمی ہی مخبر ہوتے ہیں؟ نہیں جناب، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے آقا انہیں بھاری تنخواہیں دیتے ہوں گے، آخر ان کا کیا مفاد ہے کہ وہ آپ سے آن ملے؟ مفاد ہوتا نہیں، پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً آج کا ہی کیس لیجئے، ذرا سی جستجو سے 8-9 لاکھ کی اسمگل کی ہوئی دوائیں پکڑ لی گئیں۔ وہ میری توقع کے برخلاف خود ہی موضوع پر آ گیا تھا۔ میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور میں چہرے پر دلچسپی کے آثار پیدا کیے اس کی طرف جھک گیا۔ گوٹ ابراہیم حیدری سے آگے ہڈی مل کے قریب ایک شخص رہتا ہے جسے ایک بار پولیس نے شراب رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ تحقیقاتی آفیسر میرا دوست تھا۔ جب یہ بات میرے علم میں آئی تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اس کا کسی اسمگلر سے تعلق نہ ہو، کیونکہ ان اطراف میں اکثر غیر قانونی مال لادہ اتارا جاتا ہے۔ اس آفیسر نے تفتیش ناکامی ثبوت کی بنا پہ ختم کر دی۔ یہ میرے ہی مشورے پر کیا گیا۔ پھر میں نے ایک آدمی اس کی خفیہ نگرانی پر لگا دیا، جس کے نتیجے میں 11ویں ہی روز کافی مال پکڑا گیا۔ لانچ آدمیوں سمیت غائب ہو گئی۔ مجھے علم تھا کہ وہ شخص بھی چھاپے کے وقت مال اتارنے میں شریک تھا، اسی لیے میں نے اگلے روز اسے جا لیا اور اسے بتایا کہ وہ چھاپا اس کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ پہلے تو وہ مزاحمت کرتا رہا، پھر میں نے ترب کا پتہ استعمال کیا کہ اگر وہ مخبر نہ بنا تو میں اخباروں میں اس کی تصویر چھپوا دوں گا کہ پچھلے روز کا چھاپا اس کی مخبری کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ یہ حربہ ایسا زوردار تھا کہ اس کا رنگ فق ہو گیا، کیونکہ اخباری تحشیر کے نتیجے میں اس کا نادیدہ آقا اسے ٹھکانے لگوانے کی کوشش ضرور کرتا۔ پھر اس نے سب کچھ اگل دیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ کئی سال سے اس گروہ کی کشتیوں سے معقول معاوضے پر مال اتار رہا تھا، پر اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ صرف کشتی کے عملے سے واقف ہے، وہی لوگ اسے لے جاتے ہیں اور کام پورا ہونے پر معاوضہ دے کر لوٹا دیتے ہیں۔ اس کی مخبری پر آج میں نے تیسرا کامیاب چھاپا مارا۔ مجرم پھر صاف نکل گئے، پر بوٹ پکڑی گئی ہے، اور اب جلد ہی اس گروہ کا سرغنہ بھی میری مٹھی میں ہوگا۔ واقعی یہ صرف ذہانت کا کھیل ہے۔ میں نے اپنے غصے اور جوش کو دباتے ہوئے تعریفی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ورنہ اسے ولایتی شراب رکھنے کے جرم میں تھوڑی سی سزا ہوتی اور بس۔ پھر جب فلش کا دور شروع ہوا تو چند ابتدائی ہاتھ جیتنے کے بعد میں اس سے دانستہ ہارنے لگا۔ اس کے ذریعے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان پر وہ واقعی انعام کا مستحق تھا۔ کلب سے میں رات 1 بجے گھر پہنچا۔ سوزی ڈرائنگ روم میں میری منتظر تھی۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر فون کی طرف بڑھا اور اپنی فرم کے ایک آدمی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب سے ایک نیند میں ڈوبی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو سکندر، میں حکومت بول رہا ہوں۔ یس سر۔ بولنے والے کا خمار بیک وقت کافور ہو گیا۔ کیپٹن پچھلے کئی سالوں سے ہڈی مل کے قریب سے ایک خلاصی لاتا رہا ہے، جسے کسٹم بلیک میل کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اسے فوری طور پر کسی لانچ سے عدن روانہ کر دو، اب اس کا یہاں رہنا خطرناک ہے۔ اوکے سر، میرے مخاطب نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سوزی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تھا میرا کاروبار، جس میں نہ آمدنی کی کوئی حد تھی نہ خرچ کا حساب۔ دولت میرے اشاروں کی غلام تھی اور حالات میری مرضی کے تابع۔ کام کی خالص مجرمانہ نوعیت کے باوجود میں نے کبھی اپنے ہاتھ انسانی خون سے نہیں رنگے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر میں کشت و خون کے خلاف تھا۔ گو میرے تمام آدمی ہر وقت مسلح رہتے تھے، لیکن وہ سب میری سخت پالیسی سے بخوبی واقف تھے کہ انتہائی مجبوری کے سوا کبھی گولی نہ چلائی جائے، اور کئی برس گزر جانے کے باوجود آج تک کبھی خون خرابے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ رہے میرے مشاغل تو وہ بھی میرے کاروبار سے ہم آہنگ تھے۔ ریس اور قمار بازی کا میں شیدائی تھا، اور ہر روز اپنی دولت کے زور پر شہر کے حسین چہروں کی ہمنشینی خریدتا رہتا تھا۔ اور جب شباب قریب ہو، سپردگی پر آمادہ ہو، انسان پر گناہ کی لذت پوری طرح حاوی ہو، تو ان لمحات کو طول دینے کے لیے شراب لازمی ہو جاتی ہے، اور میں ہر کام میں اس کے لوازم پورے کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے سنا تھا اور ہزاروں بار سنا تھا کہ شراب، شباب اور جوا انسان کی بربادی کے 3 سب سے بڑے اسباب ہیں، لیکن میں نے برسوں سے شغل اپنائے ہوئے تھے، اور مجھے ایسے راس آئے کہ میری صحت قابل رشک اور مالی حالت ناقابل یقین حد تک مستحکم تھی۔ میں زندگی کی ان خطرناک راہوں پر کیسے نکلا، یہ بھی میری اصل کہانی کا ایک متعلقہ باب ہے۔ میں ایک تجارت پیشہ گھرانے کا فرد اور 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے والد صاحب موٹر کاروں کے فاضل پرزوں کی قانونی درآمد کیا کرتے تھے، اور لاہور میں ان کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے سبب بیجا لاڈ پیار نے میری عادتوں پر خاصا گہرا اثر ڈالا تھا۔ پیسے کے معاملے میں والدین بڑے فراغ دل تھے، اور اسی بنا پر اسکول میں میرا واسطہ کچھ بدقماش لڑکوں سے پڑ گیا، اور جب میں اسکول سے نکل کر
کالج کی آزاد فضاؤں میں داخل ہوا تو میں اپنے ہمسنوں سے کہیں زیادہ گھاگ اور تجربے کار تھا۔ فلم بینی، سگریٹ نوشی، جوا اور آوارہ گردی میری فطرت کے لازمی جز بن چکے تھے۔ میرے پاس پیسے کی فراوانی دیکھ کر کالج میں ایسے 2 دوست مل گئے جو بڑے حوصلے کے مالک تھے۔ ان کی ترغیب پر 18 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے شراب کا ذائقہ چکھا۔ موسم گرما کی خوشگوار شام میں نے شالیمار باغ کے وسیع سبزہ زار پر درختوں کے ایک دور افتادہ کنج میں ان کے ساتھ پہلی بوتل خالی کی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ بیئر پینے کے بعد مجھ پر ہلکا ہلکا سا سرور چھانے لگا تھا، مگر میں حیرت انگیز طور پر خود کو ہوش میں محسوس کر رہا تھا۔ جب ہم وہاں سے چلے تو میں نے دیکھا میرے دونوں ساتھی لہرا لہرا کر عجیب زاویوں سے چل رہے ہیں۔ تم دونوں سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ میں نے ان کو ڈانٹا۔ اکبر ہنس دیا۔ یار ہم تو سیدھے ہی چل رہے ہیں، تجھ کو شاید چڑھ رہی ہے۔ نہیں، مجھے بالکل نشہ نہیں ہے۔ تم دونوں ٹیڑھے میڑھے چل کر مجھے بتانا چاہتے ہو کہ مجھ کو چڑھ رہی ہے۔ میں نے غصے سے غرا کر کہا۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اکبر بولا، ہم دانستہ ٹیڑھے نہیں چل رہے، ہمیں نشہ ہو رہا ہے۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ پھر میں نے راستے میں اور لوگوں کو بھی اسی طرح لہراتے دیکھا اور میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ سب پیے ہوئے ہیں۔ واپسی میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہم نے تانگا بادشاہی مسجد کے قریب ہی چھوڑ دیا۔ ہوا کی لہروں کے دوش پر آنے والی پائل اور طبلے کی جھنکار سن کر میں قدرے جھجکا۔ کہیں کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے۔ کوئی نہیں دیکھتا، اس بازار میں بھلا تمہارے جاننے والوں کا کیا کام؟ وہ مجھے آگے دھکیلتے ہوئے بولے۔ بات معقول اور ترغیب انگیز تھی۔ میرے بہکے ہوئے قدم ایک بالا خانے کی دہلیز پر جا پہنچے۔ وہاں مجرا چل رہا تھا۔ ایک سبک اندام اور خوبرو تتلی رنگ برنگے اور کشش انگیز لباس پہنے طبلے کی تھاپ پر مچل مچل کر تھرک رہی تھی۔ اس نے میرے بیٹھتے ہی ایک ادا کے ساتھ میرے سامنے یوں جھک کر انگڑائی لی کہ اس کے گرم گرم سانس اور نرم نرم بال میرے رخساروں کو چھوتے چلے گئے۔ میرا چہرہ دہک اٹھا۔ میں نے کئی بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف اچھال دیے۔ میری فیاضی کا اثر حسب توقع ہوا۔ مجرا میری ذات تک محدود ہو کر رہ گیا۔ دوسرے تماشائی اپنی انا پر یہ تازیانے زیادہ دیر سہ نہ سکے اور جب آخری شخص بھی باہر نکل گیا تو ایک آدمی نے چلمن ہٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ایک بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھا۔ پھر جو ہی رقاصہ میرے نزدیک آئی میں نے اسے دبوچ لیا اور پھر سازوں نے تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس کے بعد میں ہر وقت شراب میں کھویا رہنے لگا۔ وسکی کا کپ ہمیشہ میری جیب میں رہتا۔ سارے بالا خانے میری فیاضی سے مانوس ہوتے چلے گئے اور میں تیزی کے ساتھ اس رنگین دنیا میں غرق ہونے لگا۔ میرے بڑھتے ہوئے اخراجات نے والد صاحب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کئی بار انہوں نے مجھے سمجھانا چاہا لیکن میں انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ پھر ایک مشہور ہوٹل میں اکبر کے ذریعے میری ملاقات گلنار سے ہوئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ستواں ناک، پتلے پتلے گلابی ہونٹ، صحت کی چمک اور سرخی لیے شہابی رنگت، لمبی لمبی سیاہ زلفیں، بڑی بڑی خوابناک مگر نیلگوں آنکھیں، گداز بدن اور متناسب اعضاء، دراز قامت، فیاضانہ مسکراہٹ۔ کیا تھا جو اس کشمیرن میں نہیں تھا؟ میں اپنی زندگی میں حسن کا اتنا بھرپور اور جاندار پیکر پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں پہلی نظر میں اس پر فریختہ ہو گیا اور وہ ہنس ہنس کر معصومانہ انداز میں میری حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ پھر میں اسے بے تکلف ہوتا چلا گیا، لیکن گلنار نے کبھی ایک حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہر روز ہم بڑے ہوٹلوں اور تفریحی مقامات پر ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ دبے دبے لفظوں میں کچھ فرمائشیں کرتی اور میں اس کو موم کرنے کی خاطر اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتا رہتا۔ گلنار نے مجھ سے کبھی اپنے خاندانی پس منظر کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے یہ موضوع چھیڑا۔ اکبر سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ وہ کسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کشمیری اور باپ مقامی تھا۔ گلنار سے ملاقات کے بعد اکبر اور اس کے ساتھی دونوں ہی مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ کہاں تو دن رات ہمارا ساتھ رہتا تھا، یہ اب دنوں ایک دوسرے سے نہ ملتے۔ اور میں تو گلنار کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوا کہ ان تبدیلیوں پر کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اور ایک روز میرے گھر والوں نے انکشاف کیا کہ وہ میری تمام حرکتوں سے واقف ہو چکے ہیں۔ والد صاحب نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور میرے جیب خرچ کو بہت زیادہ محدود کر دیا گیا۔ ادھر گلنار کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میری دانست میں پورا معاملہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ گلنار کی تسخیر اب چند ہی دن کی بات نظر آنے لگی تھی۔ بدقسمتی سے انہی دنوں گلنار کی سالگرہ آن پڑی۔ وہ یہ تقریب باقاعدگی سے مناتی نہیں تھی، مگر فلیٹس میں ایک سالگرہ کی دعوت دے کر اس نے کہا کہ لوگ نہ جانے کیسے ایسی فضول تقریبات پر اتنا خرچ کر لیتے ہیں۔
میں نے فخر کے ساتھ کہا کہ میں اس کی سالگرہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت سے منا سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شوق کی سرخی آ کر گزر گئی، مگر اس نے پارٹی سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے مصر ہو کر اس سے سالگرہ کی تاریخ معلوم کر ہی لی اور اس کی خوشنودی کے لیے کہا کہ پارٹی پر وہ رضامند نہیں تو نہ صحیح، مگر میں اسے ایک یادگار تحفہ ضرور دوں گا۔ عورت اور خاص طور پر خوبصورت محبوبہ کے سامنے آدمی کس قدر اندھا اور بے وقوف ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ میں اس سے یادگار تحفے کا وعدہ تو کر چکا تھا، مگر گھر والے مجھ سے بدظن تھے۔ کسی سے رقم ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھایا، مگر وہ کٹر شوہر پرست خاتون تھیں۔ انہوں نے والد صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بھی پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے تک کوئی صورت نہ بن سکی۔ آخر شام کے وقت میں ایک فیصلہ کر کے دکان پر جا پہنچا۔ وہاں میرے بڑے بھائی جان موجود تھے۔ پہلے تو میں نے دونوں ملازموں کو کام کے بہانے رخصت کیا، پھر بھائی جان سے 3,000 روپے مانگے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ ان کے آمرانہ انداز پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دکان ان کی نہیں، میرے والد صاحب کی تھی، اور اس پر ہمارا برابر کا حق تھا۔ وہ کون ہوتے تھے مجھے منع کرنے والے؟ بھائی جان، میں کہتا ہوں پیسے دو مجھے۔ میرے اس رویے پر وہ سٹ پٹا گئے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں اس حد تک بڑھ جاؤں گا۔ وہ اپنی گلو خلاصی کے لیے نرم لہجے میں بولے، ابا سے بات کر لو، اس وقت یہاں اتنی رقم نہیں ہے۔ میں نے بڑھ کر تجوری کا پٹ کھول ڈالا۔ سامنے ہی نوٹوں کی کئی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بھائی جان کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر میں نے بڑے نوٹوں کی گڈی تجوری سے نکال لی۔ اسی وقت ابا جی بھی وہاں پہنچے اور صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولے، کیا ہو رہا ہے صفدر؟ مجھے رقم درکار تھی، بھائی جان نے انکار کیا تو میں نے خود ہی تجوری سے نکال لی۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ابا جی بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ یہ سنتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا۔ حرام خور، تیری یہ مجال، رکھ دے وہ رقم تجوری میں واپس۔ میرا پیسہ اس لیے نہیں کہ تو اس سے شراب اور بازاری عورتیں خریدتا پھرے۔ میں نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے ابا جی کو گھورا اور کچھ کہے بغیر ان کا راستہ کاٹ کر جانے لگا۔ غصے سے ان کی آنکھیں ابلنے لگی، بدن پر راشا سا طاری ہو گیا اور انہوں نے پوری قوت سے میرے منہ پر تماچا دے مارا۔ میں تجھے آگ کر دوں گا، تجھ میں ذرا شرم آیا؟ میں نے انہیں بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر پوری قوت سے میز پر دھکیل دیا۔ وہ کرہا کر پیچھے گرے اور میں رقم سمیت تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس رات گلنار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرا ذہن بوجھل تھا۔ دکان میں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا تھا، لیکن اس میں زیادہ غلطی ابا جی کی ہی تھی۔ اگر وہ اندازہ کر چکے تھے کہ میں بھائی جان سے رقم کے لیے الجھ رہا ہوں تو انہیں اندر آنے کے بجائے کہیں اور نکل جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے خود ہی تشدد اور تحقیر کر کے مجھے کھلی بغاوت پر اکسایا تھا۔ حسب معمول میں رات 2 بجے گھر پہنچا تو چوکیدار نے پھاٹک کھولنے کی بجائے ذیلی کھڑکی سے آ کر بتایا کہ ابا جی پر بلڈ پریشر کا شدید دورہ پڑا ہے اور ان کا سختی سے حکم ہے کہ مجھے کسی قیمت پر بھی گھر میں گھسنے نہ دیا جائے۔ دروازہ کھولو ورنہ میں گاڑی چڑھا کر پھاٹک گرا دوں گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، نہیں صاحب، ہم بڑا صاحب اور بیگم صاحب کا خلاف ورزی کر کے اپنی روزی آرام نہیں کرے گا، خدا حافظ۔ وہ میری گالیوں پر کان دھرے بغیر اندر جا گھسا اور کھڑکی مقفل کر لی۔ ایک معمولی ملازم میری یوں تحقیر کرے، یہ بات مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے پھاٹک گرانے کی نیت سے گاڑی آگے بڑھا لی، پھر ایک خیال کے تحت انجن بند کر کے کافی دیر تک مسلسل ہارن بجاتا چلا گیا۔ جب اس پر بھی صبر نہ آیا تو اتر کر گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور اس وقت ہٹائی جب ذیلی کھڑکی سے ماں چوکیدار کے ساتھ غصے میں بفری ہوئی باہر آئیں۔ انہوں نے آتے ہی میرے منہ پر تھپڑ مارا اور روتے ہوئے بولی، چلا جا یہاں سے، اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو نے آج باپ کا دل دکھایا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو جیسے اپنی کوک کے 10 کیڑے ان پر قربان کر دوں گی۔ جا، چلا جا یہاں سے۔ غصے میں کچھ اور نہیں کر سکا تو ان کا بازو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ اب میں بچہ نہیں ہوں جو سارے گھر کے ملازم قدم قدم پر میرا پیچھا کرتے پھریں۔ میں جا رہا ہوں اور کبھی اب تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا ماں۔ تیری وجہ سے وہ جس حال میں پڑے ہیں اس کے لیے تجھے یہاں آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے پر گھونسے مارنے لگی۔ میں تیش کے عالم میں گاڑی میں آیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ مزنگ سے گزرتے ہوئے اکبر کے گھر رات گزارنے کا خیال آیا، لیکن میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس گھر میں نے کبھی قدم نہیں رکھا آج وہاں رات بسر کروں۔ وہ پوری رات میں نے لارنس گارڈن میں گزار دی۔ صبح میں ایک ہوٹل میں ناشتہ کرنے پہنچا تو سرسری نظریں دوڑاتے ہوئے اخبار میں ایک آنکھ نامے پر نظر پڑی جو جلی حروف میں پہلے صفحے پر چھپا ہوا تھا۔ ابا جی نے اس اشتہار میں مجھ سے مکمل طور پر لاتعلقی کے ساتھ ہی مجھے ہر چیز سے آگ کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار ہلکا سا احساس ہوا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا۔
مگر میرے دل میں اب بھی یہ خیال جاگزیر تھا کہ ان واقعات میں میرا نہیں ابا جی کا قصور ہے۔ رات کو میں نے رنگ محل میں ایک صراف سے گلنار کے لیے ایک نہایت حسین اور نازک سا لاکٹ خریدا، پھر وہیں سے ابا جی کے ایک دوست کی حیثیت سے گھر میں فون کیا۔ دوسری جانب سے کسی بھررائی ہوئی نسوانی آواز نے فون ریسیو کیا اور ابا جی کا نام سنتے ادھر سے تقریباً ہیضیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا گیا کہ بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے دماغی شریان پھٹ گئی اور وہ صبح انتقال کر گئے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں خود کو ابا جی کا قاتل سمجھنے لگا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کس طرح گھر پہنچا، مگر وہاں پھاٹک پر ہی میرے دونوں بھائیوں نے دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا۔ ابا جی کی آخری وصیت تھی کہ مجھے گھر میں قدم نہ رکھنے دیا جائے اور نہ ہی ان کے جنازے میں شریک ہونے دیا جائے۔ اور یہاں میری بے فکری اور خوش نصیبی کا پہلا باب بند ہو گیا۔ میں گاڑی میں سیدھا ہوٹل پہنچا اور وہاں شراب سے دل بہلانے لگا۔ شام کو جب گلنار بنی صبری وہاں پہنچی تو میں شراب کے نشے میں غرق ہو کر اپنی ساری پریشانیاں فراموش کر چکا تھا۔ میں نے 2 نئے پیمانے بھر کر اس کا استقبال کیا، اس کے گلے میں لاکٹ ڈال کر گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبائے، پھر میں نے اس کا جامع صحت تجویز کیا۔ پیمانے ٹکرائے اور تلخ سیال ہمارے معدوں میں اتر گیا۔ اس روز گلنار نے بڑی ہل و حجت کے بعد شراب کو ہاتھ لگایا تھا، ورنہ میرے اصرار کے باوجود اس نے کبھی ایک بوند بھی نہیں چکھی تھی۔ ہاں، آخری بار اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی سالگرہ پر وہ محض میری خوشی کی خاطر شراب چکھ لے گی، اور اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا۔ جب رات کے سائے پھیلنے لگے اور مجھ پر شراب کا خمار گہرا ہونے لگا تو گلنار بھرے ہوٹل میں میری تشنہ دست درازیوں سے بوکھلا سی گئی۔ میں اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لینے کے لیے بے چین تھا۔ آخر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم ہوٹل کے وسیع سبز بازار کے ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے جہاں کسی کی نظر پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ گلنار میرے ساتھ محبت سے پیش آ رہی تھی۔ اس کے رویے نے میری بے بسی کو رقت میں تبدیل کر دیا اور میں نے اس کے شانے سے سر ٹکا کر اسے اپنی پوری کہانی سنا ڈالی۔ میری داستان سن کر وہ کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ پہلے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پوری رات میرے ساتھ گزارے گی، یا کہاں وہ اٹھنے کے لیے مضطرب تھی۔ اس وقت میں نشے میں تھا، اسی لیے اس تبدیلی کا مفہوم نہ سمجھ سکا، اور آخر کار اپنے ڈیڈی کی پریشانی کا بہانہ بنا کر وہ اٹھی گئی۔ میں لڑکھڑاتا وہ اس کے ساتھ باہر تک آیا اور اسے اس کے گھر تک پہنچانے کی پیشکش کی، جسے اس نے خوبصورتی سے ایک مشورے میں ٹال دیا۔ جان، تم اس وقت پریشان ہو، جو رقم تمہارے پاس ہے وہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی۔ تم شہر میں بھٹکنے کے بجائے اسی وقت اکبر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی بہتر مشورہ دے سکے گا۔ بہرحال وہ چلی گئی اور میں سیدھا اکبر کے پاس جا پہنچا۔ اگر میں ہوش میں ہوتا تو کبھی اس تنگ و تاریک اور سال خوردہ مکان میں قدم نہ رکھتا۔ اکبر بھی اپنے دروازے پر مجھے موجود پا کر ہکا بکا سا رہ گیا۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی تمہارے بلانے پر اس گھر میں نہیں آیا، مگر آج یہ رات میں تمہارے ساتھ بسر کروں گا، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اکبر نے میرے سارے حالات سننے کے بعد مجھے فوراً ہی کراچی چلے آنے کا مشورہ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ لاہور میں میری ساکھ ابا جی کے نام سے تھی اور عاق نامے کے بعد میرے لیے کوئی بھی کاروبار اس شہر میں کرنا محال ہے، اور مجھے رقم ضائع کیے بغیر کراچی پہنچ کر کوئی دھندا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اگلے روز میں لاہور سے دل برداشتہ ہو کر کراچی روانہ ہو گیا۔ چلنے سے پہلے میں نے اپنی کار بھی 11,000 روپے میں ایک دلال کو فروخت کر دی۔ اس طرح میرے پاس کم و بیش 15,000 روپیہ ہو گیا۔ کراچی بلند و بالا عمارتوں، چمکتی کاروں اور روشنیوں کا ایک مصروف شہر ثابت ہوا۔ سٹی اسٹیشن سے باہر آتے ہی میرے دل میں اس شہر کی عظمت کی دھاک سی بیٹھ گئی۔ میں 3 دن تک رقم سینے سے لگائے خالی الذہنی کے عالم میں اس شہر کی خاک چھانتا رہا، اور چوتھے روز اخبار پڑھتے ہوئے مجھے ایک کاروبار سوجھ ہی گیا۔ اگلے 2 دن میں نے صرافہ بازار میں بے انتہا مصروفیت میں گزارے۔ تیسرا دن کماڑی کے گندے اور سستے ہوٹلوں میں زیر زمین کاروبار کرنے والوں سے بات چیت کرتے گزرا، اور کراچی پہنچنے کے 11ویں دن میں ابراہیم حیدری کے دور افتادہ اور ویران ساحل سے ایک لانچ میں غیر قانونی طور پر بحرین روانہ ہو گیا۔ اس سفر سے میری واپسی 22 دن میں ہوئی۔ میں مجرمانہ احساس کے ساتھ ساحل پر اترا اور لانچ والوں کی فراہم کی ہوئی پک اپ کے ذریعے دوسرے غیر قانونی مسافروں کے ساتھ کچے راستوں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے روز مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ صرف 1 مہینے کی محنت اور تھوڑی سی دشواریوں کے بعد میری رقم 3 گنا ہو چکی تھی۔ یہ میری نئی زندگی کی ابتدا تھی۔ 3-4 پھیروں میں ہی میری قسمت بدل گئی۔ میں نے ایک بہترین کار خرید لی، چھوٹا سا مگر خوشنما مکان بھی لے لیا، اور اس لائن کے سودے لینے والے بیشتر تاجر میرے شناسہ ہو گئے۔ میں ان دنوں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ لاہور والے واقعی عقل مند ہیں۔ وہاں کراچی کو روپے پیسے کا شہر کہتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پیسہ کمانا پیسہ خرچ کرنے سے بھی آسان ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن خوش فہمی کا یہ دور چند ماہ سے زیادہ قائم نہ رہ سکا۔ میں بالکل آزادانہ طور پر اپنا مال بیچتا تھا۔ یہ بات میرے دوسرے ہم پیشہ لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے باہمی معاہدوں کے ذریعے منڈی کے نرخ
مقرر کیے ہوئے تھے، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ میں کئی گنا منافع لینے کے باوجود ان سے کہیں سستا مال فراہم کر رہا ہوں۔ ایک روز چند خوفناک صورتوں والے غنڈے بولٹن مارکیٹ کے بھرے پورے علاقے سے ریوالور کی خفیہ نوک پر مجھے یوں لے گئے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ وہاں ایک ہوٹل کے عقبی حصے میں ایک شہرہ آفاق اسمگلر سے میرا پہلی بار آمنا سامنا ہوا۔ وہ چٹائیوں کے سائبان تلے چارپائی پر بیٹھا ٹھرا پی رہا تھا۔ لانے والوں نے مجھے اس کے سامنے دھکیل دیا اور ایک بولا، دادا، یہی ہے وہ خانہ خراب کا بچہ جس نے صرافہ کا بھاؤ بگاڑا ہوا ہے۔ اس نے ٹھرے کا گھونٹ بھر کر قہر بار نظروں سے مجھے گھورا۔ کیوں رے؟ کیا تمہارے آگے پیچھے کو رونے مرنے والا نہیں ہے جو ہمارا دھندا خراب کرتا ہے؟ اس وقت نہ جانے میرے دل میں کہاں سے بے خوفی امنڈ آئی، اور میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے اس ہستی سے اسی کے لہجے میں سوال کیا، تم ہمارے کو اپنا دوست سمجھتا ہے یا دشمن؟ اڑے تم بھائی ہے، کالا دھندا کرنے والا سب ہمارا بھائی ہے۔ وہ خوش دلانہ قہقہا لگا کر بولا، ابھی تم اس لین میں نیا ہے، اس لیے سناتا ہوں کہ تم بھی مال بناؤ، ہم بھی مال بنائیں۔ اگر تم دام گرا کر بھی ہمارا راہ کھوٹی کرے گا تو ہمارا آدمی صرافہ میں تمہارا گھسنا بند کر دے گا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں ان داموں پر بھی کئی گنا نفع کما لیتا ہوں، اور میں کنٹرول سے کم دام نہیں لوں گا تو یہ گھپلے کا مال لے گا کون؟ میں نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ تم کئی گنا منافع لیتا ہے؟ کیا تمہارا سارا آدمی مفت کام کرتا ہے یا تم اکیلا ہی ہیڑا پھیری کرتا ہے؟ اب اس کی بات میری سمجھ میں آئی اور میں نے پہلی بار جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں اپنے آدمیوں کو اتنا دیتا ہوں کہ وہ مر کر بھی میرے وفادار رہیں گے اور اس شہر میں میرے ذرا سے اشارے پر قیامت مچا دیں گے، پر میں لڑنا نہیں چاہتا۔ تم شریف آدمی ہو، مارکیٹ کے دام بتا دو، آئندہ اس سے ایک پیسہ بھی کم پہ نہیں بکے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میری اس جرت اور بے خوفی کو اس نے بہت پسند کیا، اور داموں پر گفتگو کرنے کے بعد میں احترام کے ساتھ وہاں سے لوٹا دیا گیا۔ اس واقعے نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے محسوس کیا کہ باقاعدہ گروہ بنائے میں اس لائن میں زیادہ اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ اگر ایک بار یہ پرانے پاپی میرے پیچھے لگ گئے تو مجھے رنگ کے ہاتھوں پکڑوا سکتے ہیں، بے یارو مددگار سمجھ کر مجھے ٹھکانے لگا سکتے ہیں، یا دھونس اور دھاندلی کے ذریعے میرا ناختہ بند کر سکتے ہیں۔ میں جھوٹ کے سہارے ان کے سامنے زیادہ دن اپنا بھرم قائم نہیں رکھ سکوں گا۔ یوں میں نے روشنیوں اور ہنگاموں کے اس شہر میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے گروہ کی تشکیل شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ میں نے کاروباری ساکھ والے ادارے قائم کر لیے، جن کی آڑ میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی درآمد و برآمد ہونے لگی۔ جوں جوں میرا گروہ پھیلتا گیا، میرے نفع کی شرح گرنے لگی۔ گو مجموعی آمدنی لاکھوں میں ہوتی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرے حریفوں نے بھاؤ قائم رکھنے کا جو نظام بنایا ہے وہ زندہ رہنے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اس تمام چکر میں خود کش نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں اعلیٰ ترین سماجی محفلوں میں ممتاز حیثیت میں شرکت کرتا۔ عمائدین شہر سے گہرے مراسم تھے۔ بہت سے سرکاری ملازم میرے کاروبار سے چشم پوشی کا لگا بندھا معاوضہ پاتے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی پشت پر میری ہی شخصیت کار فرما ہے۔ جیسے جیسے میری آمدنی بڑھتی گئی، اکبر کی صحبت میں سیکھے ہوئے شوق رنگ جمانے لگے۔ شراب کے بغیر میرا زندہ رہنا محال نظر آنے لگا۔ میرے ذہن پر ہمیشہ سرور کی ہلکی سی لہر سوار رہتی تھی۔ شہر کے آزاد خیال گھرانوں کے ساتھ میرے مراسم اتنے گہرے تھے کہ تفریح گاہوں میں ہمیشہ 2-4 لڑکیاں میرے ہمراہ ہوتیں۔ شوق آوارگی کی تسکین کی خاطر شہر کے معزز قہوہ خانے میرے لیے چشمے برہ ہوتے، اور میں ہر نئے جسم اور ہر نئے روپ کا پہلا خریدار بنتے ہوئے عجیب سی لذت محسوس کرتا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر مجھے ریس اور جوئے سے والہانہ دل بستگی تھی۔ میں ایک ایک نشست میں 50-60 ہزار روپے ادھر سے ادھر کر دیتا۔ میں نے اتنے خطرناک اور جارحانہ انداز میں اسٹیک بڑھاتا تھا کہ اوسط درجے کے جواری میرا سامنا کرنے سے ہی گھبراتے تھے۔ رہے نامی کامی جواری تو میرے سامنے ویسے بھی اکثر پسینوں میں نہا جاتے۔ کسٹم والوں کے 3 کامیاب چھاپوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میرے لیے کام کرنے والے صرف 8 آدمی میری شخصیت کے اصل روپ سے واقف تھے، اور ان کے ذریعے جو لوگ میرے کام میں آتے انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ ان کا آقا کون ہے۔ شہر کے بیوپاری میرے بارے میں صرف اتنا جانتے تھے کہ میرے پاس کہیں سے غیر قانونی مال آتا ہے جو شاید میں کمیشن پر منڈی میں پھیلا دیتا ہوں۔ کسٹم آفیسر سے اطلاع ملنے پر میں نے اپنے آدمی سکندر کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہڈی مل کے قریب رہنے والے خلاصی کو جلد از جلد ملک سے باہر روانہ کر دے، لیکن بعد میں مجھے اپنا یہ اقدام احمقانہ محسوس ہوا۔ وہ خلاصی میری بوٹ اور 1-2 کرائے کے آدمیوں سے واقف تھا، اور یہ سب میری ذات اور میرے خاص گرگوں سے بھی قطعی آشنا نہیں تھے۔
ایسی صورت میں اتنا ہی کافی تھا کہ آئندہ اس خلاصی کو استعمال نہ کیا جائے، لہٰذا میں نے اسے باہر بھجوانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ساحل کشتی کا معاملہ جب تک چلتا رہا میں نے احتیاط جاری رکھی۔ کسٹم والے بھاگ دوڑ کے باوجود بھی ساحل کے مالک کا سراغ نہ لگا سکے اور یہ معاملہ سرد خانے کی زینت بن گیا۔ 3 ماہ کے مسلسل جمود میں حالات کا دھارا مسلسل میرے خلاف ہی رہا۔ میں جوئے میں لمبی لمبی رقمیں ہارتا رہا۔ آمدنی کے ذرائع مسدود تھے۔ اسٹاف اور دفتر کی بھاری تنخواہیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھیں۔ ساحل کا معاملہ دب جانے کے 9ویں روز خلیج کے علاقے میں نے ایک بڑی کھیپ منگوائی اور پرانے فیصلے کے تحت پورے مال کا کھلا سودا کیا۔ اس کے تحت گہرے سمندر میں مال میری کشتی سے بیوپاری کی بوٹ میں لادے جانے کے بعد میرا رزق ختم ہو جاتا تھا۔ جہاں تک معاہدے کا تعلق تھا یہ سودا بخوبی مکمل ہو گیا، مگر بیوپاری کی کشتی ساحلی علاقے کے قریب کشتی پولیس کی نظروں میں آ گئی اور دھر دی گئی۔ بیوپاری اتنے بڑے نقصان کو سہ نہ سکا اور بدعہدی پر اتر آیا۔ میں نے کئی بااثر افراد کو درمیان میں ڈالا لیکن اس سے 1 پیسہ بھی وصول نہ کر سکا۔ آنے والے دن میرے لیے کٹھن تھے۔ بار بار میرا مال پکڑا جانے لگا اور میں ہر وقت پریشان اور کھویا کھویا رہنے لگا۔ عام حالات میں کبھی مجھے تنہائی کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب میں خود کو اس بھنور میں بالکل تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگا۔ میرے 7 آدمی میرے جانثار تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رتبے کی خلیج اس بری طرح حائل تھی کہ میں اپنے مسائل پر ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رہ گئی سوزی تو وہ میری سیکریٹری بھی تھی اور داشتہ بھی۔ میں نے جس بنا پر اس کو اپنے قرب کے لیے منتخب کیا وہ اس کی کم عقلی اور وفاداری تھی۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی۔ اس کی موٹی عقل کے لیے میرے نازک مسائل ناقابل فہم تھے۔ ایسے میں کئی بار شدت کے ساتھ مجھے گلنار یاد آئی۔ لاہور سے آنے کے بعد مجھے نہ اس کی کوئی خبر ملی اور نہ ہی میں اس سے کسی طرح رابطہ قائم کر سکا۔ یہ میری کھلی حماقت ہی تھی کہ طویل عرصے تک اس سے قریبی تعلقات رکھنے کے باوجود میں اس کے پتے سے ناواقف تھا۔ نہ اکبر کے سوا اس سے ملاقات کا کوئی ذریعہ میرے سامنے تھا۔ ایک بار میں نے موہوم سی امید کے سہارے اکبر کو خط بھی لکھا، لیکن وہ ڈاک خانے کی مہر کے ساتھ واپس آ گیا، جس سے اسی قدر معلوم ہو سکا کہ وہ پرانا گھر چھوڑ چکا ہے۔ ان دنوں بس شراب مجھے سکون بخشتی تھی۔ میری اس رفیق نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ اس کے ہر جام میں لذت اور سکون کی ایک نئی دنیا میری منتظر رہتی تھی۔ ریس اور قمار بازی کے سدا بہار شوق میری جھنجھلاہٹ کا سبب بنتے جا رہے تھے۔ میری ذہنی حالت شاید ایسی ابتر تھی کہ ہر کھیل میں شکست میرا مقدر بنتی۔ ریس میں میرے منتخب کیے ہوئے گھوڑے ہمیشہ آخری نمبر پر ہوتے یا ریس کے دوران زخمی ہو کر پھڑک جاتے۔ ایک روز میرے گھر پر جوئے کی سرگرم محفل جمی ہوئی تھی۔ سوزی مستعدی کے ساتھ میرے مہمانوں کو شراب فراہم کر رہی تھی اور میں مد مقابل سے ہر بازی ہارتا جا رہا تھا۔ چوتھی بازی پر میرے شریک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اس میں مزید ہارنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ہی رہو گے، ہار میری ہوگی اور جیت میں تم برابر کے شریک ہوگے، میں نے بھررائی آواز میں کہا۔ ان شرائط پر کسی کو بھی کھیلنے سے انکار نہ ہوتا۔ برج کا اگلا گیم شروع ہوا۔ 7 بازیاں کھیلی گئیں لیکن کوئی فریق گیم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور جب وہ منحوس ٹیلی فون آیا تو میں پچھلی بازی ہار چکا تھا۔ اس ہاتھ میں میری کال قائم ہوئی تھی۔ تمام کارڈز یہ یقین دلا رہے تھے کہ اس بار گیم میرا ہے۔ میں 7واں ہاتھ لے رہا تھا کہ اچانک گھنٹی بجی۔ سوزی نے فون پک کیا اور فوراً ہی گھبرائی ہوئی میری طرف آئی۔ سر، اہم کال ہے۔ اس کا لہجہ بدشگونی کا مظہر تھا۔ میں نے ہاتھ ادھورا چھوڑا اور تیزی سے ٹیلی فون کی طرف لپکا۔ دوسری طرف سے سکندر بول رہا تھا۔ سر، بازی الٹ گئی۔ کسٹم والوں کو موٹر پارٹس کی تازہ کھیپ پر شبہ ہو گیا ہے اور کسٹم فورس نے کلکٹر کی نگرانی میں آفس کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ دفتر میں ویسے دستاویز تو نہیں جس سے میری نشاندہی ہو سکے؟ میں نے اپنی عرق-آلود پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ سارا ریکارڈ وہی ہے۔ ہم سب سخت خطرے میں گھر چکے ہیں۔ فرم کو بھول جاؤ اور پہلی فرصت میں شہر سے نکل جاؤ۔ میرے اور تم سب کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اوکے سر۔ سلسلہ منقطع کر کے میں ٹیبل پر واپس آیا۔ سب لوگ میری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ آخری اور فیصلہ کن ہاتھ ہے، میں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے ان سے کہا۔ میں اس وقت نقد ادائیگی نہیں کر سکوں گا۔ یہ ہاتھ ہار گیا تو میرا یہ مکان پورے ساز و سامان سمیت فاتح ٹیم کی ملکیت ہوگا۔ حریف ٹیم اور اسے دلچسپی رکھنے والوں کے چہرے دمک اٹھے۔ میری آفر ناقابل یقین تھی۔ میرے مکان کی مالیت کسی بھی طرح 3 لاکھ سے کم نہیں تھی، جبکہ اس وقت تک میں صرف 60,000 ہارا تھا۔ اب ایک بازی پر میری قسمت کا دار و مدار تھا، 70-80 ہزار کی جیت یا سجے سجائے مکان سے محرومی۔ میرے کارڈز بہترین تھے، جیت یقینی نظر آ رہی تھی۔
لیکن میں نے فاش غلطی کرتے ہوئے 7ویں ہاتھ میں چال ڈمی کو دے دی، اور ڈمی کے کھلے ہوئے کارڈز پر جب میں نے نظر ڈالی تو میرا دل کھوپڑی میں دھمکنے لگا۔ اس ہاتھ میں کانٹریکٹ نہ بن سکا۔ 8 ہاتھ بآسانی بن گئے، مگر اس کے بعد 4 ڈائمنڈ کا کانٹریکٹ نہ بن سکا۔ جیتنے والے کرسیوں سے اچھل پڑے۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں شراب کا آخری جام پیا، تجوری سے ساری رقم سمیٹ کر ایک سوٹ کیس میں بھری اور ایک سادہ کاغذ پر تحریر کے ذریعے اس مکان سے جیتنے والوں کے حق میں دستبردار ہو کر باہر آ گیا۔ کار میں سوزی میرے پہلو میں موجود تھی۔ جیتنے والوں نے عذرائے ہمدردی ولایتی وسکی کی چند بوتلیں ساتھ لانے کی اجازت دے دی تھی، جو آواز کے ساتھ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں لڑک رہی تھیں۔ کلفٹن برج اترنے کے بعد میں نے ویران اور اندھیرے چوراہے پر کار روکی۔ سگریٹ کی ناکافی روشنی میں سوٹ کیس سے 10 کے نئے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر سوزی کو تھمائیں اور اسے کار سے اترنے کے لیے کہا، میں چلی جاؤں؟ وہ حیرت سے ہکلاتے ہوئے بولی، مگر میں جاؤں گی کہاں سر؟ میں تلخ انداز میں ہنسا اور بے رحمانہ لہجے میں بولا، اب میں لکھ پتی نہیں رہا سوزی، تمہارا بوجھ میرے لیے اٹھانا مشکل ہوگا۔ وہ فون سکندر کا تھا۔ آج کسٹم والوں نے دفتر پر چھاپا مارا ہے۔ اس وقت تک وہ وہاں رنگ کھرچ کر ان کے درآمد کیے ہوئے آٹو پارٹس کی اصلیت جان چکے ہوں گے، جو دراصل سونے کے ڈھلے ہوئے ہیں۔ میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مکان میں جوئے میں ہار گیا۔ اب سوٹ کیس کے چند ہزار روپے ہی میری کل پونجی ہیں۔ میں نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ روپوش ہو کر اپنی جان بچائیں۔ تم بھی آج رات کسی ہوٹل میں گزار کر اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ یہ بھول جانا کہ تم کبھی میری ملازم بھی تھی، ورنہ بدبختی تمہیں سرکاری مہمان خانے کی بے رحم سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گی۔ جاؤ اچھی بچی، اتر جاؤ، تمہاری خدمات کو میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری کہانی سنتی رہی۔ جب میں نے آخری بار اس کا رخسار تھپتھپایا تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر میرے سینے سے آ لگی اور اس طرح بلک کر رو پڑی جیسے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے وہ خود کو یتیم محسوس کر رہی ہو۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے دلاسا دیا اور بدنصیب لڑکی 7 سال کی طویل رفاقت کے بعد کلفٹن برج کے اس ویران اور خوابیدہ چوراہے پر میری کار سے اتر گئی۔ میں نے ہاتھ لہراتے ہوئے کار فریئر ہال کی طرف بڑھا دی۔ اگلی پولیس پوسٹ پر پہنچ کر میں نے سر گھمایا تو تاروں کی مدھم چھاؤں میں ایک تاریک نسوانی ہیولا وہاں موجود تھا جہاں سوزی مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ میں اس وقت خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ میرے وجود پر بے وزنی کسی کیفیت طاری تھی، ورنہ ذہن میں بے نام سے سناٹا گونج رہا تھا۔ کئی بار میں شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے سامنے سے گزرا، لیکن گرفتاری کے خوف سے کہیں کا رخ نہ کر سکا۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس میری تلاش میں شہر کا ایک ایک کونا سونگتی پھر رہی ہوگی۔ میں گھنٹوں تک شہر میں بے مقصد گھومتا رہا۔ کوئنز روڈ پر ایک جگہ میں نے کار روکی اور پرانی نمبر پلیٹ اتار کر جھاڑیوں میں پھینک دی اور کار میں موجود جعلی نمبر پلیٹ لگا لی۔ اب کم از کم کار کے نمبروں کے سہارے پولیس مجھے تلاش نہیں کر سکتی تھی اور میں اپنی بدنصیبی کی یہ رات نسبتاً سکون سے گزار سکتا تھا۔ آخر کار میں نے وہ رات ایئرپورٹ پر گزارنے کا ارادہ کیا۔ وہ منگل کی رات تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اس رات ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کا خاصا ہجوم رہتا ہے۔ میں اپنی کار کہیں بھی پارک کر کے وہ پوری رات بآسانی لوگوں کے ہجوم میں گزار سکتا تھا۔ جو ہی میں اسٹار گیٹ پر پہنچا، معمولاً میری نگاہ پولیس کی بھاری جمعیت اور رکی ہوئی گاڑیوں پر پڑی۔ پولیس ایئرپورٹ کی ناکہ بندی کر چکی تھی اور ادھر جانے والی ہر کار کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ میں نے تیزی کے ساتھ کار کی انڈیکیٹر لائٹ بند کی اور سیدھا ہائی وے پر ہو لیا، لیکن کوئی پولیس آفیسر میری یہ مشکوک حرکت دیکھ چکا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کے لیے زور سے وزل بجائی۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے اور میں نے کار کی تمام روشنیاں گل کر کے رفتار بڑھا دی۔ چند ہی لمحوں میں مجھے عقب میں کئی روشنیاں اپنی طرف بڑھتی نظر آئیں۔ ساتھ ہی پولیس کی کار کا تیز سائرن میرے منتشر اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ میری کار کا جاندار انجن اس وقت پوری طرح میری مدد کر رہا تھا۔ میرے لیے ایسی سنسنی خیز صورتحال سے دوچار ہونے کا وہ پہلا موقع تھا۔ میں سڑک کی ناہمواری کی پرواہ کیے بغیر تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا۔ مریر ہالٹ کے نزدیک مجھے ریلوے کراسنگ کا پھاٹک بند نظر آیا۔ ایک ڈیزل انجن تیزی سے شور مچاتا دھیمے دھیمے مین لائن سے لوکل ٹرین ٹریک کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بریکوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اپنی کار ماڈل کالونی جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ کافی آگے نکلنے کے بعد میں نے پولیس کار کے سائرن کا شور سنا اور عقبی آئینے میں کئی روشنیاں بھی چمکتی نظر آئیں۔ میں برق رفتاری کے ساتھ بڑھتا ہی رہا۔ پھر میں نے کنٹونمنٹ ایریا میں داخل ہونے سے پہلے صرف ہیڈ لائٹس روشن کر لیں تاکہ وہاں کے گشتی دستے کو کسی قسم کے شبہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اب میرے اعصاب پر شدید کھچاؤ طاری تھا۔
پیچھے پولیس تھی اور آگے والے سائرن کے شور سے مشکوک ہو کر مجھے روک سکتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا رخ اس راستے کی طرف تھا جس سے گزر کر میں سینیٹوریم اور پھر یونیورسٹی روڈ جا نکلتا۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ ابھی تک کسی نے میرا راستہ نہیں روکا تھا۔ پھر میں کینٹ ایریا کے آخری حصے میں جا پہنچا۔ پولیس سائرن کا شور اب بہت دور گونج رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرے ہی خوفزدہ ذہن کا وہم ہو اور پولیس والے کینٹ ایریا میں پوری قوت سے سائرن بجانے کی جرات نہ کر سکے ہوں اور خاموشی سے میرا تعاقب کر رہے ہوں۔ چیک پوسٹ پر ایک سنتری میرے قریب آیا۔ میں نے یہاں جھوٹ کا سہارا لیا اور اس سے بتایا کہ دن کے وقت میں میجر فلاں کے پاس آیا تھا اور یونیورسٹی کیمپس میں میری رہائش ہے جہاں میری بیوی سخت بیمار ہے۔ اس کا فون ملنے پر میں جلدی کے خیال سے اس طرف سے یونیورسٹی واپس جا رہا ہوں۔ پھر میں ادھر سے صاف نکل گیا۔ اپنے پیشے کی ضروریات کے تحت میں شہر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جب میں کنٹری کلب روڈ پر آیا تو پولیس کی جمعیت نہ جانے کہاں رہ چکی تھی۔ اس زمانے میں کنٹری کلب روڈ سے صرف جیل روڈ ہی کی طرف نکلا جا سکتا تھا۔ لیاقت آباد اور فیڈرل ایریا کو اس سڑک سے ملانے والے پل تعمیر نہیں ہوئے تھے، جبکہ میں شہر سے حتی الامکان دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ میں نے سبزی منڈی سے ذرا پہلے ٹرکوں کے بنائے ہوئے کچے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ ایک قدیم گوٹھ، چند باغات اور پھر ندی سے گزرنے کے بعد میں دوبارہ سڑک پر آ نکلا۔ یہ ایف بی ایریا کی ایک متوسط آبادی تھی۔ میرے لیے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں کدھر جاؤں۔ میری کار کے ناکام تعاقب کے بعد وائرلیس کی مدد سے شاید پولیس کی مہم اور بھی سرگرم ہو چکی تھی۔ ان حالات میں دانستہ کوئی خطرہ مول لینا ناقابل اندیشی تھی جس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار میں نے منگو پیر کا رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیاقت آباد اور ناظم آباد کی ویران سڑکوں پر کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی اور میں مل ایریا اور پٹھان کالونی والی ندی سے ہو کر خوابیدہ پہاڑیوں کے دامن میں پھیلی ہوئی شفاف سڑک پر آ گیا۔ میرا ارادہ تو گندھک ملے گرم پانی کے چشمے پر پناہ لینے کا تھا، لیکن میں راستے میں ہی درختوں سے گھرے اس تالاب پر رک گیا جہاں کئی پرانے مگرمچھ پلے ہوئے ہیں۔ اس وقت رات اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ مختصر سی بستی کے مکین گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور قانون کے محافظ بھی شاید پولیس چوکی میں سو رہے تھے۔ ان بیچاروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک مفرور مجرم ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ چند آوارہ کتوں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑنے پر کسل مندی کے ساتھ ساتھ دبی دبی احتجاجی غراہٹوں کے ساتھ میرا استقبال کیا اور انجن بند ہونے کے بعد وہ دوبارہ سو گئے۔ میں نے اپنی کار ایسی جگہ کھڑی کی تھی جہاں سے وہ سڑک پر دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ کار کے دروازے مقفل کر کے میں شراب کی بوتل لیے مڑا تو اچانک ایک ہاتھ سختی سے میرے داہنے کندھے پر جم گیا۔ میں نے بمشکل اپنی چیخ ضبط کی اور گھوم کر دیکھا تو بوسیدہ گدڑی میں ملبوس ایک دراز قامت، بارش اور قوی شخص کو اپنے مد مقابل موجود پایا۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہی میں نے سخت لہجے میں اسے سوال کیا، کیا بات ہے؟ بات وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھے رکھے زور سے ہنسا۔ اندھیرے میں اس کے سفید سفید دانتوں کی قطاریں چمک اٹھیں۔ تیری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ میری آواز تو نہیں کانپ رہی۔ تیری پیشانی پر مقدر کی سیاہی چمک رہی ہے۔ قانون سے فرار ہونے والے ایک نہ ایک دن تھک کر ہتھیار ڈال ہی دیتے ہیں۔ وہ سنجیدہ اور گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ اتنا اٹل اور پر اعتماد تھا کہ میری مزاحمت دم توڑ گئی اور میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ مجذوب اور درویش صفت لوگوں سے میں لاشعوری طور پر بہت زیادہ متاثر تھا۔ گو میں خود کبھی اس اوہام پرستی کا شکار نہیں ہوا تھا، لیکن میں بہت سے ایسے لوگوں سے واقف تھا جو فقیروں کی ہدایت پر ریس اور سٹے کے سہارے راتوں رات لکھپتی بن چکے تھے۔ تیری سانسوں سے شراب کی بو آ رہی ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ اگر تو نادیدہ عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو مقدس حدود سے تجھے باہر رہنا ہوگا۔ نادیدہ عذاب؟ ہاں، اس دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو گناہ گار آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں، مگر یاد رکھ، ہر وہ چیز جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے موجود ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے ریاضت درکار ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹا، مگر میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بابا، مجھے کوئی ایسی طاقت عطا کر دو نا جس کے ذریعے میری ہر خواہش پوری ہو سکے۔ میں زندگی کا تعاقب کرتے کرتے بہت تھک گیا ہوں اور اب کسی گمنام گوشے میں روپوش ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تیرا باطن میرے سامنے کھلی کتاب ہے، میں پاپیوں کو کبھی فیض نہیں پہنچاتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر درختوں کی اوٹ میں مڑ گیا۔ چند لمحے تو میں ہکا بکا کھڑا رہا، پھر اس کے روپوش ہوتے ہی آگے بڑھا، لیکن درختوں کے اس طرف میدان میں دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا
اور درویش پراسرار طریقے سے نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ رات کے باقی ماندہ لمحات میں نے ان اطراف کی خاک چھانتے ہوئے گزار دیے۔ میرے ذہن میں رہ کر اس درویش کی بات سر ابھار رہی تھی۔ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ موجود ہے۔ جن، بھوت پریت، بدروح ہیں۔ انسان ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کی موجودگی بے شمار انسانوں کے تجربات سے ثابت ہے، لیکن اکثریت ان کو دیکھ نہیں پاتی۔ اوقاف کی پریاں، سلیمانی ٹوپی، یہ سب یقیناً موجود ہوں گے، ورنہ انسان ان کے بارے میں سوچتا ہی کیوں؟ ان سے متعلق کہانیاں اور روایتیں کیوں جنم لیتی؟ عمر و عیار کی طلسماتی زنبیل بھی ضرور ہوگی۔ پھر ان سب کے علاوہ بے شمار معجزے اور معجزاتی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا مقدس اور آسمانی کتابوں سے ثابت ہے، مگر ہرگز و ناقص ان کے وجود سے لا علم ہے۔ اور میرے ذہن میں بچپن سے پارس پتھر اور کیمیا کی کہانیاں موجود تھیں۔ یہ تصورات میرے لاشعور کی گہرائیوں میں ایسے پیوست تھے کہ میں کسی بھی مرحلے پر ان کو فراموش نہیں کر سکا تھا۔ مجھے احساس رہا کہ یہ موجود ہیں، کہاں اور کیسے، یہ مجھے علم نہیں تھا، اور میں نے بارہا ایسی پراسرار اور غیر مرئی قوتوں کے بارے میں بھی سوچا تھا جن کی تسخیر کے بعد اس کام کی انجام دہی پر قادر ہو جاتا جس کے بارے میں خواہش کرتا۔ میرے فرار کی وہ پہلی رات انہی خیالات میں گزر گئی۔ اسی دوران میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اب کار کو سینے سے لگائے پھرنا خطرناک ہے، اس کی وجہ سے میں کہیں بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے کار میں سے نوٹوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس نکالا، دروازے مقفل کر کے چابیاں ایک طرف پھینکی اور منہ اندھیرے لی مارکیٹ کی طرف جانے والی پہلی بس میں بیٹھ گیا۔ بس میں سفر کرتے ہوئے میری دانش میں کوئی ایسا خطرہ درپیش نہیں تھا جس کی بنا پر مجھے تشویش ہو۔ بس سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی لی مارکیٹ جا پہنچی۔ وہاں مضافات سے آنے والی بسوں سے دودھ کے برتن، سبزی کے بورے اور ٹوکرے وغیرہ اتارے جا رہے تھے۔ میں نے کراچی کی زندگی کا یہ پہلو اس روز پہلی بار دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر ٹرام وے لائن سے گزر کر لی مارکیٹ کے عقبی حصے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ایک سستے سے ہوٹل کی طرف میرے قدم خود بخود اٹھ گئے۔ وہاں بسوں کا عملہ، گدھا گاڑی بان اور اسی قماش کے دوسرے لوگ دھواں اگلتی چائے کی پیالیاں اپنے میدوں میں انڈیل کر خود کو نئے دن کی جدوجہد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک طرف مٹی کے تیل کے چولہے پر تازہ تازہ پوریاں بن رہی تھیں جن کی خوشبو سے میری بھوک جاگ اٹھی۔ میں ہوٹل میں جا بیٹھا۔ آس پاس کی کئی میزوں پر لمبے لمبے بالوں اور عجیب و غریب لباس والے ہپی لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض سفید فام میز پر سر رکھے یوں اونگ یا سو رہے تھے جیسے پچھلی شب انہوں نے اسی مختصر سی میز پر گزاری ہو۔ دوسرے قطرے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ میرے آرڈر پر ہوٹل کے ملازم نے پوریاں اور چائے پر مشتمل ناشتہ میز پر سجا دیا۔ ابھی میں نے پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ پے در پہ سریلی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر میز سے اٹھا تو ہوٹل کی ایک میز پر اونگتی ہوئی سفید فام ہپی لڑکی اچھل اچھل کر کرب کے عالم میں یوں چیخ رہی تھی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کی ادکھلی آنکھوں میں بے نام سی ویرانی ناچ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں زندگی کی چمک نام کو نہ تھی۔ معمن ہوٹل کا مالک کاؤنٹر سے نکل کر دانت پیستا ہوا اس کی طرف لپکا۔ لڑکی نے اسے دیکھتے ہی اپنے بائیں شانے سے مردانہ بشرٹ کی آستین سرکائی اور اپنا بازو اس کے سامنے پھیلا دیا۔ ہوٹل کے مالک نے فحش گالیاں دے کر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے بے دردی سے کھینچتا ہوا ہوٹل سے باہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے لڑکی کو زور سے دھکا دیا اور وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ لڑکی کے ساتھ ہی سفید فام ہپی خاموشی اور لاتعلقی کے ساتھ یہ سارا کھیل دیکھتے رہے۔ یہ قصہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ بظاہر ہوٹل کے مالک کا رویہ جارحانہ تھا اور وہ لڑکی مظلوم لگ رہی تھی۔ نہ جانو اس بیچاری کو کیا تکلیف لاحق تھی، پر ہوٹل والے نے کوئی باز پرس کیے بغیر اسے باہر نکال پھینکا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں ناشتہ چھوڑ کر باہر پڑی ہوئی لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ قریباً نزع اور بے ہوشی کے عالم میں نیچے پڑی کرہا رہی تھی اور اس کے گرد تماشائی جمع ہو گئے تھے۔ میں نے آہستگی سے لڑکی کا شانہ ہلایا لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا ہمدردانہ رویہ دیکھ کر ایک ہپی لڑکا تیزی سے میری طرف آیا اور ہاتھ پھیلا کر بے باکانہ انداز میں بولا، چیریٹی فار ہر لائف۔ میں اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ آخر لڑکی کی زندگی کے لیے وہ خیرات کیوں مانگ رہا ہے؟ اسے کیا بیماری ہے؟ میں نے شستہ انگریزی میں اس سے سوال کیا۔ خیرات دینی ہے تو دو، بحث نہ کرو، بس یہ تھوڑی دیر کی مہمان ہے۔ وہ منہ بنا کر رکھائی سے بولا۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اس کے پڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے پھرتی کے ساتھ لڑکی کو اپنی باہوں پر اٹھا لیا اور ہوٹل کے مالک کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں ایک دروازے پر بڑے بڑے حروف میں پرائیویٹ لکھا ہوا تھا۔
اپنے فطری تجسس کے تحت میں بھی اس لڑکے کے ساتھ اندر چلا گیا۔ وہاں ایک چارپائی اور چند کرسیوں کے قریب ہی چھوٹی سی الماری بھی موجود تھی۔ ہپی لڑکے نے بے ہوش لڑکی کو چارپائی پر لٹا دیا۔ اسی وقت ہوٹل والا بھی زیر لب کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں آیا۔ لڑکے نے جھٹ 5 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہوٹل والے نے 2 روپے اسے لوٹا دیے اور الماری کی طرف بڑھتے ہوئے مجھ سے بولا، صاحب اس حرام زادی سے بولا اب ادھر سے دفع ہو جائے، ادھر مر گئی نا تو پولیس بلا وجہ اپنا دھندا خراب کرے گی۔ آخر اسے بیماری کیا ہے؟ ہوگا کیا؟ وہ ایک بوتل سے کوئی سیال شیشے کی سرنج میں بھرتا ہوا بولا، یہ سب مفت خورے ہیں، سالوں کو دن میں مارفیا کے 3 انجیکشن نہ ملے نا تو سسک سسک کر مر جائیں گے، پر پیسہ ایک نہیں رکھتے۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ ہوٹل والے نے بڑی بے دلی سے لڑکی کے بازو میں سرنج کی سوئی اتار دی اور سارا سیال اس کی رگوں میں پہنچا دیا۔ میں نے قریب سے دیکھا، لڑکی کے پورے بازو پر سوئیوں کے بے شمار ننھے ننھے داغ نمایاں تھے۔ ہوٹل والا لاپرواہ انداز میں الماری مقفل کر کے واپس لوٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد لڑکی نے آنکھیں کھولی اور بالکل چاق و چوبند چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے عالم نظر میں سسک رہی تھی۔ ان صاحب نے تمہارے لیے 5 روپے کی خیرات دی تھی۔ ہپی لڑکے نے ایمانداری سے باقی ماندہ 2 روپے اس لڑکی کی طرف بڑھائے اور میرے بارے میں اس کو بتایا۔ لڑکی کے چہرے پر اس وقت زندگی سے بھرپور چمک نمایاں تھی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے احسان مندی کے ساتھ مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، کیا آپ مزید 1 روپے میں مجھے خریدنا پسند کریں گے تاکہ میں دوپہر میں دوسرا انجیکشن لے کر آج کا دن سکون سے گزار سکوں؟ میں نے حیرت اور ملامت بھری نظروں سے اس جسم فروش نوجوان لڑکی کو گھورا اور مزید 1 روپیہ اس کو دے کر باہر آ گیا جہاں میرا ناشتہ میرا منتظر تھا۔ وہ لڑکی اس کمرے سے ٹہلتی ہوئی باہر آئی اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے دوبارہ وہاں بیٹھتے دیکھ کر ہوٹل والا خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی طرف لپکا۔ اسی وقت لڑکی نے 3 روپے چٹکی میں دبا کر اسے دکھائے اور وہ سر جھکا کر واپس کاؤنٹر پر چلا گیا۔ ناشتے کے دوران میں نے دیکھا کہ بیشتر ہپی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ امید بھری نگاہوں سے بار بار میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان سے گلو خلاصی کے لیے میں نے ان کی طرف توجہ دینی ترک کر دی، ناشتہ ختم کیا اور پیسے ادا کر کے باہر آ گیا۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس سوٹ کیس کو کہیں محفوظ کرنا تھا جس میں میری کل پونجی موجود تھی۔ اس کی وجہ سے میں پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں کراچی سے باہر نہ جاؤں اور یہیں رہتے ہوئے خود کو پولیس کی دست برد سے بچاؤں۔ لی مارکیٹ کے قرب و جوار میں گھومتے ہوئے آخرکار مجھے ایک ترکیب سوجی گئی۔ میں نے بازار سے سلے سلائے کرتے پیجاموں کے کئی جوڑے خرید کر ایک نئے سوٹ کیس میں ڈالے اور ایک گھٹیا سے ہوٹل میں جا پہنچا۔ کمرے کا روزانہ کا کرایہ 5 روپے تھا۔ اس گندے کمرے میں شاید عام حالات میں میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اب میں وہاں رہنے پر مجبور تھا۔ پولیس یا میرے شناسہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں کسی ایسی جگہ پر پناہ لوں گا۔ نہا دھو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور ملازم سے تازہ اخبار منگوایا۔ پہلے ہی صفحے پر جلی سرخیوں میں کسٹم والوں کے کامیاب چھاپے کی خبر تھی۔ سکندر شہر سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور پولیس کو توقع تھی کہ وہ بہت جلد اس بین الاقوامی گروہ کے سرغنے تک جا پہنچے گی۔ تفتیش کے سلسلے میں پولیس پوری رازداری سے کام لے رہی تھی اور اخبار والوں نے اپنے طور پر سونا اسمگل کرنے کے اس نرالے طریقے پر دل کھول کر قیاسیں عیار کی تھی اور کسٹم والوں پر بھی کھلی تنقید کی تھی جن کے ہاتھوں سے غیر قانونی سونا گزر کر ملک میں آتا رہا۔ بین الاقوامی گروہ کی ترکیب پڑھ کر میں بے اختیار مسکرا اٹھا۔ مجھے اس بات پر فخر کا احساس ہوا کہ میری ذہنی صلاحیتوں نے پولیس کو غلط راستے پر ڈالا ہوا تھا۔ اسی خبر کے نیچے ایک اور خبر بھی تھی، ایئرپورٹ سے ایک مشکوک کار کے تعاقب اور پھر فرار کی سنسنی خیز کہانی۔ پولیس نے مفرور کار کے بارے میں کسی قسم کی رائے زنی سے انکار کیا تھا۔ شام کے وقت میں سادہ شیشوں کی اینک اور ٹوپی لگا کر کرتے پیجامے میں ہوٹل سے باہر نکلا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میری حرکات و سکنات ہوٹل والوں کو میرے متعلق شبے میں مبتلا نہ کر دیں۔ میں 11 دن تک اس غلیظ ہوٹل میں مقیم رہا۔ اس دوران میں میرے چہرے پر خشخشی داڑھی بھی اگائی تھی اور میری شناخت بظاہر ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں دن بھر ہوٹل سے باہر رہتا اور رات میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ شراب اور جوئے کی عادتوں نے سرسے میں مجھے بہت پریشان کیا۔ شراب تو خیر میں باہر ہی پیتا تھا، لیکن اپنے معیار کا جوا کھیلنے کا مجھے کوئی موقع نہ مل سکا۔ اس دوران میں 3 مرتبہ منگو پیر بھی گیا، لیکن اس گدڑی پوش فقیر کا کہیں سراغ نہ مل سکا جو مجھے فرار کی پہلی رات وہاں نظر آیا تھا۔ 12ویں دن اخبار میں میرے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر تھی۔ پولیس نے میرے فرار کے اگلے ہی روز منگو پیر کے علاقے سے جعلی نمبروں والی کار برآمد کر لی تھی اور اب اس کا خیال تھا کہ مبینہ سرغنہ ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر پڑھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور سوچا کہ اب مجھے اپنی بدلی ہوئی وضاحت آزمانی چاہیے۔ اس بار میں نے سیٹھ ستار سے ملنے کا فیصلہ کیا۔
ان دنوں اس کی فرم ساؤتھ نیپیئر روڈ پر واقع تھی۔ میں نے ہوٹل سے اتر کر بولٹن مارکیٹ جانے والی ٹرام پکڑ لی اور ذرا ہی دیر میں ڈینسو ہال جا اترا۔ میں نے مخالف سمت کی فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے سیٹھ ستار کی فرم پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے اقدام کے بارے میں سوچا۔ اول تو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے پہچان لے گا، اور وہ پہچان بھی لیتا تو پولیس کو باخبر کرنے کی کمینگی ہرگز نہ کرتا۔ میں آفس میں داخل ہوا تو ایک سیلز مین میری طرف متوجہ ہوا، لیکن میں اندرونی حصے میں سیٹھ ستار کی میز کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ السلام علیکم، میں نے اس کے سامنے رک کر بلند آواز میں کہا۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چونک کر نظریں اٹھائیں اور سوالی انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بہترین قسم کے ڈور لاک کی بڑی تعداد درکار ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ جس انداز سے میری طرف دیکھ رہا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے چہرے پر کوئی خاص بات دیکھ چکا ہے اور اب اپنا حافظہ کلید رہا ہے۔ تشریف رکھیے، آپ کو کتنی تعداد کی ضرورت ہے؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ 60 درجن کے قریب، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ آئیے اوپر کیبن میں چلیے، اس نے اچانک اٹھتے ہوئے کہا اور مجھے اس کی تقلید کرنی پڑی۔ وہ کیبن ستار کی آرام گاہ تھی جہاں پر وہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرتا تھا۔ وہاں بڑا فرشی قالین بچھا ہوا تھا جس پر کئی تپائیاں اور ڈیسک رکھے ہوئے تھے۔ ستار سیٹھ نے ایک ملازم کو کچھ تالوں کے نمونے لانے کی ہدایت کی اور خود غیر ارادی طور پر ایک ڈیسک سے تاشوں کی گڈی نکال کر پتوں کو اوپر نیچے کرنے لگا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا آپ کو یہ تالے کہیں سپلائی کرنے ہیں؟ ستار کے چہرے سے اب الجھن دور ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے کوئٹے میں سرکاری دفاتر کی تعمیر کا ایک بڑا ٹھیکہ ملا ہوا ہے، یہ سارے تالے اسی سلسلے میں درکار ہیں۔ ہول سیل میں آپ کے معیار کا ایک تالا 21-22 روپے سے کم میں نہیں ملے گا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ پھر کئی قسم کے تالے سامنے آ گئے اور ہم ان کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں سیٹھ ستار نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی تاشوں کی گڈی قالین پر سیدھی رکھ دی۔ ہماری گفتگو جاری رہی لیکن میرا ذہن تاش کی گڈی میں الجھا ہوا تھا۔ وہاں سب سے اوپر چڑیا کا غلام میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کئی بار میرا جی چاہا کہ گڈی اٹھاؤں مگر کسی خیال کے تحت میں باز رہا۔ پھر سیٹھ ستار ایک تالے کا اسٹاک دیکھنے کے لیے کچھ کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گڈی اٹھا لی اور سرسری انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے حکم کی بیگم سب سے اوپر کر کے وہ گڈی اسی طرح قالین پر واپس رکھ دی۔ گڈی رکھ کر میں نے سر اوپر اٹھایا تو سیٹھ ستار کو اپنی جانب دیکھتے پا کر میں سٹ پٹا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ شاید وہ شروع سے ہی میری بے چینی نوٹ کرتا رہا تھا اور اسٹاک چیک کرنے کے بہانے اس نے مجھے خود موقع فراہم کیا تھا۔ میں نے اپنی کمزوری پر دل ہی دل میں لعنت بھیجی مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرے سارے شناسہ اس بات سے واقف تھے کہ میں شعوری اور لاشعوری طور پر ہمیشہ بند گڈی میں حکم کی بیگم سب سے نیچے لگانے کا عادی ہوں، اور سیٹھ ستار نے شاید میرے بارے میں اپنے شبے کی تصدیق کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب وہ زور کا قہقہہ لگا کر مجھے بتائے گا کہ وہ پہچان چکا ہے مجھے، مگر کئی سیکنڈ تک میری طرف دیکھنے کے بعد وہ پھر تالوں کے موضوع پر آ گیا۔ اس کے ناقابل فہم رویے نے مجھے سخت الجھن میں ڈال دیا۔ نہ جانے اس خبیث کے کیا منصوبے تھے۔ یہ بات تو کافی حد تک یقینی تھی کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے۔ میں نے جلدی جلدی ساری بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سے مجھے اس کی جانب سے شبہ ہوا تھا میں جلد از جلد اس کے دفتر سے نکل جانا چاہتا تھا جو مجھے اپنے لیے چوہے دان ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔